بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر۔ اب یہاں سے 10-12 سورہ اور ہیں، اس کو چھوڑ کر سورہ عصر اور ویل لکل، یہ سورہ بھی مکیہ ہی ہے۔ اس کی ابتدا میں غوث پاک فرماتے ہیں لا يخفى على من هداه الله الى طريق المعرفة والایمان، اللہ نے جسے معرفت اور ایمان کا راستہ بتا دیا اس شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ مطلق طور پر مال اور اولاد اور دنیاوی فانی ٹیپ ٹاپ یہ سب کے سب اترانے، فخر کرنے، دنیاوی زندگی میں گھمنڈ کرنے اور غرور کرنے کے ذریعے ہیں۔ مال اور اولاد یہ خاص طور سے چنانچہ قرآن پاک میں سورہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ یا غالباً ولید بن مغیرہ یا ایسا منافق، ایسا کوئی کافر یا گستاخ رسول تھا جن کو اولاد بہت تھی، ولید بن مغیرہ ایک ہوا ہے۔ تو اولاد کی کثرت بھی اترانے اور گھمنڈ کرنے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ کبھی آ کر بول دیتا ہے کیا تیرے پاس، ایک بیٹا خالی کو چلا گیا، میرے پاس میں نے ایک لائن سے پیدا کر دیے ہیں، تمہاری سر کو بھی پی۔ تو اولاد اور مال کی کثرت یہ گھمنڈ اور غرور، ضلالت، گمراہی، یہ سب کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جسے اللہ نے معرفت اور یقین کا درجہ عطا فرمایا اس شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت ہے۔ مال تو آپ کے پاس بھی، دولتیں آپ کے پاس بھی، لیکن اتراتے کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھا ہے، اس کو آپ خدا کا فضل سمجھ رہے ہیں، خدا کا کرم سمجھ رہے ہیں، خدا کا احسان سمجھ رہے ہیں۔ چھوڑ دیجیے، خیر آگے دیکھیے۔ تو جو اس منزل پر فائز ہوتے ہیں یعنی معرفت اور یقین کی منزل پر فائز ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے فلا بد لارباب الارادۃ والولاء ان يتزهدوا عنها۔ تو ایسے شخص جو ارباب ارادت اور ارباب محبت ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے وہ دور ہٹیں۔ ان چیزوں سے دور ہٹنے سے مراد یہ ہے کہ اس طرف توجہ نہ دیں، اگر ہے تو اللہ کا کرم ہے، نہیں ہے تو الحمدللہ، یہ ہے تو ماشاءاللہ، نہیں ہے تو الحمدللہ جی۔ ولا يلتفت الیہا، اور اس طرف توجہ نہ دیں۔ وَيَتَزَوَّدُ بِذَاتِ التَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا توشہ باندھے رکھے۔ تقویٰ کا توشہ ہمیشہ تیار ہے۔ فَنِعْمَ الزَّادُ التَّقْوَىٰ، کیونکہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، یہی ساتھ جانے والا ہے۔ انسان کے پاس 3 چیز رہتی جب تک وہ زندہ رہتا: مال، آل، اعمال۔ مال، آل، اعمال جاتی ہے ایک چیز، 2 چیز ہی رہ جاتی، مال آل رہ جاتی، اعمال جاتے ہیں۔ تو جانے والی چیز اعمال ہے اور اس
بد، تب ہم کو چاہیے کہ ہم وہ چیز توشہ باندھیں جسے نیک کہا جائے، اور وہ ہے تقوی۔ فنعم الزاد التقوی، بہترین توشہ تقوی ہے، اور بہترین توشہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا ہے۔ والرضا بما جرى عليه القضاء، قضاء یعنی فیصلے الہی جن جن چیزوں پر ہو۔ ابھی تقدیر کے بارے میں ایک اہل حدیث آئے تھے ہمارے پاس، تقدیر کے بارے میں سمجھائیے۔ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر بندے لکھنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور لکھنے کی وجہ سے جب کر رہے ہیں تو لکھا وہی ہے، کر رہے ہیں بندے، تو پھر ثواب اور عذاب کیوں؟ سزا جزا کیوں؟ تو اس کا ایک دم آسان دنیاوی طور پر آپ لوگ اور آسانی سمجھ جائیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کمپلین لکھ لیتے، کمپلین لکھ لیتے، مضمون تیار ہے لیکن اس پر دستخط نہیں ہوتی، سگنیچر نہیں ہوتا، تو وہ پینڈنگ میں چلا جاتا ہے۔ دھیان دیجیے، تقدیر اور قضا کا مسئلہ ایسا ہی ہے۔ تقدیر مضمون کا نام ہے، لکھاوٹ کا نام ہے، اور قضا فیصلہ کا نام، اسٹمپ کا نام۔ رب نے لکھ دیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس لکھے پر اسٹمپ بھی مار دیا ہو، فیصلہ بھی کر دیا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں پلیگ کی بیماری آئی، پلیگ کی بیماری آئی حضرت عمر کے زمانے میں، پلیگ کی بیماری، طاعون۔ تو یہ کہیں جا رہے تھے، یہ جا رہے تھے یا ان کا کوئی جا رہا تھا، تو لوگوں نے ان سے عربی میں پوچھا اتفروا من قدر اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ بیماری آئی ہوئی ہے اس لیے بھاگ رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں، افر من قدر اللہ الی قضاء اللہ، تقدیر سے بھاگ رہا ہوں اس لیے کہ کہیں فیصلہ تو نہیں ہو گیا، فیصلہ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ ممکن ہے لکھ تو دیا ہو میری قسمت میں، میری تقدیر میں بھی اللہ تعالیٰ، لیکن اسٹمپ نہ مارا ہو، سگنیچر نہ کیا ہو، ابھی امید ہے مجھے۔ اسی کو آج ڈاکٹر اقبال اور دیگر کے جو شعر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تو بدلتی کیا ہے؟ تقدیر بدلتی، قضا نہیں۔ قضا ایک دم اسٹمپ، اور اسٹمپ مرنے کے بعد پھر وہ اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس کو دھیان رکھیے گا، یہ تقدیر اور قضا کا مسئلہ، قدر اور قضا کا مسئلہ ضرور ہے۔ لکھنے کے بعد اسٹامپ لگے جبھی تو عمل ہوگا، یعنی کیسا ہوگا؟ عمل کا ہوگا۔ دیکھیے ایک چیز ہے کہ اللہ پاک نے لکھ دیا، تقدیر اس کو بولتے ہیں، لکھ دیا۔ تھوڑا سا سمجھیے، بڑے والے کو رائٹ، بڑے والے، ہاں بس، اور تھوڑا زیادہ، تھوڑا ہاں ٹھیک، چلیے۔ ہاں کچھ پوچھ رہے تھے آپ؟ وہی حساب سے ہوتے رہیں گے، پر اسٹامپ لگانے کی بات نہیں ابھی سمجھا، ابھی جو میں نے کہا ہے جیسے کہ ایک چیز ہوتی ہے ریگولر جو کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، ایک امیڈیٹلی کوئی بیماری آ گئی، وہ ابھی ہم صرف سمجھا رہے ہیں کہ کوئی چیز اگر بیماری آ گئی تو اب آپ جو بھاگ رہے ہیں بیماری چھوڑ کر کے، بیماری آ گئی ہم بھی اس میں پھنس جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں آپ بیماری سے جو بھاگ رہے ہیں یہ تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں، اگر آپ بھاگ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک تقدیر میں جو لکھ دیا ہوگا، لیکن ابھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ فیصلہ بھی فرما دیا، کیونکہ اس کے پاس جانا ہے، تقدیر لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، لوح محفوظ میں وہ رکھا جاتا ہے، پھر وہ پیش ہوتا ہے، زندگی میں کیا کیا ہونا فرشتے کو بھیج دیتا ہے نا، پیش میں میں نے بتا چکا 4 مہینے، مطلب 4 مہینہ، تو کیا کیا لکھا ہے یہ، پھر جب وہ سارا عمل مرنے کے دم سے پہلے تک پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، سمجھ رہے نا، وہ پیش ہوتا ہے، ہاں کیا کیا کیسے کیسے ہو سکتا ہے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ پیش ہوتا ہے۔ تو تقدیر اصل مضمون کا نام ہے، اور قضا جو ہے فیصلہ کا نام ہے، قضا نہیں بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے۔ قضا کب ہوتی ہے؟ تقدیر لکھنے کے نہیں، قضا کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، تقدیر کا تعلق فرشتوں سے، تقدیر فرشتے لکھتے ہیں، منظوری، ہاں ایک دم بالکل، ہاں منظوری وہاں منظوری، وہاں آخری، وہاں
بالکل एकदम बिल्कुल मेन ऑफिस قضا बोलते हैं। मंजूरी वहाँ से सैंक्शन वहाँ से होगा जो भी है तो वो बदल भी सकते हैं। जी बिल्कुल बदल बिल्कुल भी सकते हाँ, हैं नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हाँ। वही लिखने के बाद बदल भी सकते हैं। तो तकदीर और कज़ा में असल एतराज यही हो रहा था कि बदलती हजारों की तकदीर देखती है कैसे हो सकता, तकदीर कैसे बदलती, कैसे अभी आ रहा ना। तो हाँ, तकदीर इसलिए बदलती कि एकदम दुनियावी तौर पर मिसाल लीजिए कि हम एक खत लिखे या एक दुनियावी शादी नहीं हुई थी, मैंने कहा आपने डिवोर्स पेपर पे आपने पूरा मजमून लिख दिया, मैंने बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन दस्तखत नहीं किया आपने, तो कानून नहीं मानता। सिग्नेचर का कितना लिहाज हुआ। तो ऐसे ही मजमून का मसला यही है कि मजमून का कोई एतबार नहीं है, वहां स्टम्प का एतबार है, वहां उसका एतबार है। हाँ बहुत से लोगों को एतराज है कि जब तकदीर लिख दिए हैं हाँ तो सजा और सजा और जज़ा कैसे? आप कहीं वो सबको अल्लाह ताला ने अपने बोल रहे हैं ना तो इसीलिए लिखे जो मजमून पे कि अल्लाह ताला का स्टाम्प नहीं लगे हुआ रहता क्या नहीं, अभी स्टम्प का मरहला बाकी रहता है, लगा रहता नहीं बोल सकते। कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जिसको मुबरम बोलते हैं, कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जिसको शबीह बिल मुबरम बोलते हैं, कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जिसको मुअल्लक बोलते हैं। तो ये तीन तकदीरें हैं। तीन तकदीरों में जो एक तकदीर है मुबरम, उस पर हो गया रहता, उस पर हो गया रहता। बीमारी हमेशा नहीं ना आती, ऐसा हमको बीमारी समझानी थी और दीगर चीजें। तो कुछ तकदीर से ईमान अल्लाह पाक ने लिख दिया कि मोमिन है, एकदम मुबरम, एकदम तीन क्वालिटी है तकदीर, मुबरम एकदम अटल न मिटने वाली, और एक है शबीह बिल मुबरम, यानी उसको फरिश्तों को भी सौंप दिया जाता है कि अगर कुछ देखो हमारे बंदों में गड़बड़ी तो मुझे इत्तला दो, मैं ऐसा करता हूँ। ये तो इसको शबीह बिल मुबरम बोलते हैं। मसलन एकदम आसान से अल्लाह पाक ने आपकी उम्र में 70 बरस लिखा, लेकिन एक और कहा फरिश्तों को कि 10 बरस बाजू में लिखो, क्या कि अगर ये माँ बाप की खिदमत किया, नेक अमल किया तो 10 बरस ऐड कर देना, और नहीं किया तो फिर 70 बरस अटल है। ये 70 बरस तो एकदम तय है, तो इसको मुबरम बोलते हैं। और ये 10 बरस एक्स्ट्रा है, ये नेकी पर मुनहसिर है, करे तो मिलता। अब यहाँ पर ये सवाल करेंगे नेकी भी तो उसी की वजह से नहीं, यहाँ पर पहले ही कह दिया है कि मैंने उसको इख्तियार दे दिया है, करा तो मैं मानूंगा सामने, अब खिदमत करना उन्हें अगले दे दिया मैंने, शऊर दिया मैंने। तो ये है शबीह बिल मुबरम। आगे बोला रोटी आप रसूलुल्लाह है, वो सब चीज है, आप सब जानते हैं, कहते हैं अल्लाह दूसरा सब चीज है, तो ये रोटी मेरे हाथ में, ये बोलो कि मेरे किस्मत में है या नहीं, जैसा करेगा वैसा होना भी है भी नहीं बोलते, नहीं भी नहीं बोलते। तो सब क्या है, आपको सब मालूम है, मेरे को मालूम है, मगर तू जैसा करेगा वैसा होना बोले। तो इसका मतलब क्या हुआ बोले तो कि उनको उनको मालूम होता है कि इसके किस्मत में है, अगर नहीं है बोलूंगा तो फेंक देता होगा, है बोले तो फेंक देता, नहीं है बोले तो खा लेता, ऐसा तो उल्टा करता, बोलने के बाद उल्टा करता, इसलिए रसूलुल्लाह ने नहीं बताया, नहीं बताया। इस पर सब मैं तो मालूम होगा, तू जैसा करेगा वैसा होगा। अल्लाह पाक ने इसको एकदम आसान किया, अल्लाह पाक ने बंदों को अक्ल और शऊर इसीलिए दिया है कि हम तुझे न मजबूर किए हैं और न तुझे मुख्तार किए हैं। हाँ, दोनों नहीं है। हमने अभी मोबाइल दे दिया, अब इसको चूर दीजिए, ये क्या करो, अभी दे दिया, उसको काट दीजिए, अच्छी बात, ये इख्तियार तो है, हाथ तो दिया है, गोलियां हैं आपके पास, लेकिन नहीं, आपको यूज कैसे करना है उसमें आपकी अक्ल डाली है, आपका फैसला। अच्छा यूज करोगे तो सवाब मिलेगा, अच्छा यूज नहीं करोगे तो आजाद। अब देखिए ना अल्लाह के वली भी मोबाइल रख रहे हैं, उलमा भी मोबाइल, मुफ्तियां भी मोबाइल रख रहे हैं, और फिल्म एक्टर भी रख रहे हैं मोबाइल, मूवी देखने वाले भी रख रहे हैं, कुरान मजीद देखने वाले भी रख रहे हैं। देखिए जो यूज कर रहा है अच्छा, उसको अच्छा सवाब मिलेगा, जो यूज गलत कर रहा है तो यूज कर रहा है। तो तकदीर का भी ताल्लुक ऐसे ही है कि जहां पर कहा गया है बदलती हजारों की तकदीर देखी, उसका मतलब यही है कि तकदीर शबीह बिल मुबरम या मुअल्लक वाली जो एक्स्ट्रा लिखा गया है, यानी डिपेंडेंट लिखा गया है कि ऐसा करे तो। अब एकदम आसान देखिए ना कि एक शख्स है 99 का कातिल था, 99 का कातिल था, और एक अल्लाह के वली की बारगाह में शम्स तबरेज वगैरह के जमाने की बात बोल, अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा था,
توفیق ہوئی کہ اب معافی کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. تو گیا، جانے کے بعد راستے میں ملا، یار میری توبہ قبول ہوگی، میں 99 کا قاتل کا کہاں سے ہوتی تھی، تو اس کو بھی مار دیا، 100 پوری کر دیا. اب بتائیے 100 پوری کر دیا. اب جب 100 پوری کر دیا تو پھر اسے مطلب توفیق ملی، سوچ کی، فکر کی، ارے ایسا کیسے جی، یہ تو 10 20 100 کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو کوئی حضرت شمس تبریز کی بارگاہ میں یا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد نہیں، اب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا سوچے اور راستے میں ان کا انتقال. اب فرشتے آ گئے جہنم کے، اور جب جہنم کے فرشتے آئے تو رب کی آواز آئی، ان کو کہاں لے جا رہے ہیں جہنم میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رجسٹر میں یہ ہے، رجسٹر میں پورے کالے ہیں، 100 کا قاتل ہے یہ، تو کہاں لے جاؤں مولا؟ اس لیے نہیں پوچھا کرے. کیسے نہیں پوچھتا؟ کہا ٹھیک ہے لے جا رہے تھے. یہ بتا کہ جہنم اور جہاں یہ جا رہا تھا آخری میں، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان سب سے زیادہ نزدیکی کہاں ہے؟ تو واقعتاً دوری تھی، جہنم بالکل نزدیک، لیکن اللہ پاک نے جہنم کی مسافت کو دور کر دیا اور ولی کے آستانے کو قریب کر دیا، اور کہا جس کا آستانہ قریب ہو، جس کا در قریب ہو، چاہے جہنم ہو یا ولی ہو، جو بھی در قریب ہو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. تو اللہ پاک نے دیکھا، تو کس نسبت سے اللہ تعالیٰ دیکھ کے بخش دیا. تقدیر کسی کو، اللہ پاک نے ان کی قسمت میں لکھا تھا کہ برائی کرتا ضرور، لیکن اگر یہ اپنی عقل کو صحیح یوز کیا اور نیکی کی طرف آخری میں بھی بڑھ گیا تو ہم بخش دیں گے، یہ بخش دیں گے. تو ہاں جی خیر، تو اچھی تفصیل ہوگی، لیکن ایک بات اور اس سلسلے میں کہہ دوں، تقدیر پر بحث کرنے کو رسول اللہ نے منع کیا. یہ تو علمی بات تھی، علمی نشست تھی، اس لیے اس پر اب ظاہر ہے یہ بات بھی تو معلوم ہونا نا کہ تقدیر پر بحث کرنا منع ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا. ہم لوگ جتنا بحث کر لیے یہ علم کو حاصل کرنے کے لیے، کہ باقی اللہ پاک بہتر جانتا ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، چاہے خیر ہو یا شر ہو، سب اللہ پاک کی طرف سے ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس پر بحث کرنے کو عام جگہوں پہ منع کیا، اور وہ بھی صحابہ کو منع کر دیا گیا. تو ہمیں صحابہ جو اعلیٰ والے کہ ان کو منع کر دیا گیا، تو آپ ہم سب کیسے مطلب تقدیر پر بحث نہیں کرنا. ہاں اس پر کیا ہے، ایمانیات پر انگلی آ جاتی. اب جیسے دیکھ رہے ہیں ایسا کیسے ہوتا، وہ جو اللہ کی لکھنے والا ہے اور اللہ کو سب معلوم ہے، تو ایسا کیسے لکھا، بات آتی نا. تو یہی سب وسوسے شیطان ڈالتا، اسی لیے اللہ پاک نے منع کر دیا ہے رسول پاک کی زبان سے کہ تقدیر پر ڈیپلی بحث نہیں کرنا، ڈیپلی بحث نہیں کرنا. ایمانیات کے تعلق سے بحث کرے، ماننے کے تعلق سے بحث کرے تو ٹھیک ہے، باقی شیطان وسوسے ڈالتا، ارے ایسا کیسے ہوتا، ویسا کیسے ہوتا، ایسا کیسے، یہ سب وسوسے ڈالتا. اللہ پاک ایمان کی توفیق کامل عطا فرمائے. آگے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر دیکھیں اللہ کے نام سے شروع. اللہ کون؟ المتجلی بکمالاتہ فی الانسان، وہ اللہ جو انسان کے اندر اپنی کمال کے ساتھ تشریف فرما. انسان کے اندر، اب تک بولتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر رگ سے قریب ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے انسان کے اندر ہے. اور یہ اندر کا مطلب وہی ہے جیسے کہ انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. مراد یہ جیسے فاعل کا فعل جب باقی ہوتا ہے تو مفعول مطلب فاعل کا فعل اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو ایسے خالق کی خلق اس کے اندر پائی جا رہی ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ جو انسان کے اندر اپنی کمالات کے ساتھ موجود ہے، متجلی کو تجلی فرما. کیوں؟ لِيُرَبِّيهِ عَلَى نَشْأَةِ الْإِيمَانِ وَالْعِرْفَانِ، تاکہ وہ تربیت کرے ایمان اور عرفان کے نشاط، ایمان اور عرفان عطا کرے بندوں کے پاس. اللہ پاک اس لیے بڑا الرحمن رحیم ہے، رحمان ہے جو نہایت مہربان ہے علیہ انسان پر، بے انواع لطف والاحسان، قسم قسم کے کرم فرما کر کے، قسم قسم کا احسان، ہر طرح کا احسان فرما کر. لِتَوَجَّهُ نَحْوَهُ فِي عُمُومِ الْأَحْيَانِ، تاکہ ہر وقت اللہ ہی کی طرف انسان متوجہ ہے. جب کرم وہ اینی ٹائم کر رہا ہے تو ہم متوجہ کیوں نہ رہیں اس طرف؟ کرم اینی ٹائم وہ کر رہا ہے. ارے عوام کب آپ کہیں احسان کرنے تب کرتی ہے، لوگوں کو کہے کہ ذرا سے آپ مدد کر دو تب کرتی ہے، اور اللہ کو نہ کہے اور اینی ٹائم کرتا رہتا ہے. تو اللہ بس غوث پاک وہی فرما رہے کہ وہ تو بے کہے تیرے اوپر انعام اکرام کر رہا ہے، تو کنٹینیو اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں؟ اس لیے وہ رحمان ہے. رحمان کا مفہوم یہی. الرحیم انسان پر رحیم ہے. یہدی الی مرتبۃ الکشف والعیان، اللہ پاک کی ذات اور صفات کے لیے کشف اور عیان عطا فرماتا ہے، مشاہدہ عطا فرماتا ہے، معرفت کی
مطلب معرفت کے اسباب عطا فرماتا، معرفت کے ذرائع عطا فرماتا ہے، تو رحیم ہے۔ اب ترجمہ، الہاکم التکاثر، الہا مانے ہوتا غافل کر دینا، کم مانے ہوتا تم سب کو، ایک دم پلورل کا صیغہ ہے، الہاکم تم سب کو غافل کر دیا، التکاثر مال کے گھمنڈ نے، کثرت مال کے گھمنڈ نے تمہیں غافل کر دیا۔ غوث فرماتے ہیں شغلتکم المفاخرۃ والمباحات بکثرت المال، بکثرت الاموال، مال کی کثرتوں پر فخر کرنے نے تمہیں مشغول کر دیا، اور اولاد کی کثرتوں کی کثرتوں نے تمہیں مجبور کر دیا، اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ایھا المنہمکون فی بحر الغفلۃ والضلال، اے غفلت اور گمراہی کے سمندر میں منہمک انسان، کس سے؟ ان توحید ربکم وطاعتہ، تمہارے رب کی توحید سے اور تمہارے رب کی طاعت سے۔ تو اللہ کی توحید سے اور اللہ کی طاعت سے عمومی طور پر انسان یا تو مال یا اولاد، یہ دو چیز سبب ظاہری طور پر سبب بنتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پڑ جائے تو مالوں کی کثرت ہو جائے، جیسے کل ذکر کیا بلاری کے حسود درویش خان 9 کروڑ میں مسجد بنائے، تو اللہ پاک جو ہے جس کو توفیق دے دے تو دولت کی طرف دھیان نہیں۔ ارے حضرت صہیب رومی ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، مدینہ میں مطلب ہجرت کر کے سب جب چلے گئے مدینہ تو یہ بچ گئے تھے مکہ میں، یہ بعد میں گئے، اس لیے کہ ان کے پاس مال اور دولت بہت، مال اور دولتیں بہت تھی۔ اب کیا کرنا، اب ان کو بھی نبی پاک کو جب نہیں دیکھے تو دل تڑپا اور چل گئے۔ جیسے ہی یہ نکلے مکہ سے، لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ یہ بڑے مالدار جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تو پھر مدینہ ڈیولپ ہو جاتا ایسا، تو اب وہاں کے لوگ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیے کہ اے آپ نہیں جا سکتے یہاں سے، آپ نہیں جا سکتے راستے میں۔ اچھا، اور یہ بڑے تیر انداز تھے، بہت زبردست تیر کا ایک دم ان کو یہ تھا، تو حضرت گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کے کفاروں نے جب ان کو گھیرا، کہاں جا رہے؟ نہیں جا سکتے، آپ مدینہ کو ڈیولپ نہیں دے سکتے۔ تو کہا نہیں میں نبی سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا وہ سب کچھ نہیں، آپ لوٹ کے چلو، نہیں تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وارن کر رہے کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں بہت آگے ہوں، تیر اندازی میں بہت آگے۔ چنانچہ جب ایسا ہوا تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ مجھے روکنا کیوں چاہتے ہو؟ نہیں آپ کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، مدینہ چلے گئے تو ڈیولپ ہو جاتا، تو اچھا مال و دولت کی وجہ سے تم روکنا چاہتے ہو، اگر میں مال و دولت تمہیں دے دوں، اپنے نبی کو لے لوں، تو کیا تم چھوڑو گے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ جملہ کہا تو مکہ کے ان روسا وہی کے لیے آئے تھے، کہا بات ہے سگنیچر کرا دیے، کہا جو سب مال و دولت تیرا ہے، محمد میرا ہے۔ دیکھا، تو ایسے اگر مال و دولت ہے اللہ صہیب صاد ہا یا با، صہیب رومی، روم کے رہنے والے صہیب، بہت جلیل القدر ثواب۔ دیکھیے تو مال و دولت ہونا مطلق گمراہی کا ذریعہ یا مشغولیت کا ذریعہ نہیں ہے، اس کا یوز کرنا، اس پر گھمنڈ کرنا، اس پر فخر کرنا، اس پر اترانا اور غریبوں کو للچانا، یہ ہے گمراہی کا ذریعہ، یہ ہے توحید اور طاعت رب سے دوری کا ذریعہ۔ تو یہی مطلب ہے الہاکم التکاثر، اے انسان تجھے گھمنڈ نے، مال کی کثرت اور اموال کی کثرت، اولاد کی کثرت نے اور اس پہ گھمنڈ نے، اس پہ مشغول رہنے نے، غفلت اور گمراہی کے سمندر میں جو تم اس میں مشغول تھے، رب کی توحید سے دور کر۔ اور سنو وکنتم علی ھذا طول عمرکم، یہاں تک کہ مال میں تم 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال تک لمبی عمر تم نے پایا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ مر کر کے قبر سے مل لیے، حتی زرتم زیارت ہے، یہاں تک کہ تم مل لیے، زیارت کر لیے، ولحقتم اور مل گئے المقابر، مقابر مقبرہ قبرستان، یعنی قبر سے مل لیے، وصرتم امواتا مثلهم، اور تم بھی بے زبان مال کی طرح ہو گئے، یعنی مردے ہو گئے، مر گئے تم۔ وما صدر عنكم وما جبتم لاجل طول دهر ثم قال، یعنی یہاں اتنا دن ہونے کے باوجود غافل رہے اور تجھے مال نے اور اولاد نے توحید کی طرف بلایا نہیں بلکہ توحید سے روگردانی کیا، یہاں تک کہ تم مر گئے۔ اب سنو وہ مال و دولت اور وہ اولاد، کلا سوف تعلمون، اب تم فخر کرنا جس پر تم فخر کر رہے تھے، اموال پر اور اولاد پر، اب اس کی وجہ سے اس فخر پر کیا نتیجہ ملنے والا ہے، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، یا متین ہے ان قریب تم جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا پھر تم ان قریب جان جاؤ گے،
مطلب جس طرح تم کو میں جلدی ایسے نہیں بول دوں گا جان لوں گا. کچھ لوگ بول بھی دیتے ہیں ارے کون دیکھتا خبر میں کیا ہوتا, ایسا بول دیتے ہیں آج لوگ خبر میں کیا ہوتا کون دیکھتا. سب دیکھتا, دیکھنے والے کی آنکھ چاہیے. رسول فرماتے ہیں جب 40 قدم نکل جاتے ہو تم قبر میں ڈال کر کے اپنے مردے کو, تو تمہارے پاؤں کے جو کھڑاون کی آواز آتی ہے وہ مردہ سنتا ہے. اور اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو دعائیں دیتا, اس کی دعاؤں کو جنات اور انسان کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے. ثقلین کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے, جنات اور انسان. ثقلین بولے تو جنات اور انسان, دو بھائی بھر مخلوق کے علاوہ سب سنتی ہے. تو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے ایک مومن کو کہ ہمارے کو قبر میں کیا ہوگا کون دیکھنے آتا ہے. یہ ساس لوگ زیادہ بولتے ہیں. ہاں جو ستانے والی جو ساس ہوتی ہے نا, ارے کون دیکھتا کیا, دیکھا جائے گا, ہاں میں غلط ہوں نا, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا قبر میں کیا ہوتا. سود خور لوگ زیادہ بولتے ہیں کون دیکھنے آتا کیا, ایسا. میں اپنی کان سے سنا ہوں, میں نے کئی مرتبہ ڈانٹا ہے سود خور, جانتے ہیں سود خور کی سزا بہت ہے. ارے کون دیکھتا حضرات, اب ہمارے کو بول رہے کون دیکھتا خبر میں آ کر, کون دیکھتا. مطلب تم چاہتے ہو کہ اگر تم کو روم میں بند کر کے مارے تو تم مار کھانا چاہتے ہو, کوئی نہ دیکھے, یہ تم کو پسند ہے. لیکن عذاب اس سے ڈر نہیں ہے, اس سے خوف نہیں ہے. تو تنہائی ہو یا مطلب جلوت ہو, خلوت ہو یا جلوت ہو, دونوں میں یکساں ایمان رہنا چاہیے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, رب تو دیکھ رہا ہے, وہ عذاب دینے والا ہے, وہ تنہائی میں دے. اور سنو قبر میں ٹھیک ہے کوئی نہیں, لیکن جب 18,000 کوالٹی کی مخلوقات ہوگی وہاں پر تو تمہاری رسوائی ہوگی. سب کے سامنے جب حساب و کتاب ہوگا وہاں پر تو ہوگی. اور دیکھ لیں گے بعد میں, نہیں تو پھر ایمان کہاں, آخرت پر ایمان کہا رہا, قبر پر ایمان کہا رہا, اللہ کے توحید پر ایمان کہا رہا, اس پر بھروسہ کہا. تو کل سوف تعلمون کو 2 مرتبہ اللہ پاک نے اس لیے کہا, غوث فرماتے تاکیدن و مبالغۃ فی التہدید والوعید. اللہ تعالی دھمکی دینے میں, وارن کرنے میں اور وعید کو بتانے میں کہ کیا سزا ہے اس کو بتانے میں یہ بار بار کہہ رہا ہے. پھر فرما رہا ہے کلا, آیت نمبر 5 دیکھیے, ما تتکاثرون وتفتخرون بهذا الزخرفۃ الفانیہ ایھا الجاہلون المکابرون. اے جاہل انسان, اے گھمنڈ انسان, جس دنیاوی فانی دولتوں پر تم فخر کر رہے تھے, لو تعلمون علم الیقین, اے کاش کہ تجھے علم یقین حاصل ہوتا, کاش تجھے یقین کا علم حاصل ہوتا. علم تو تھا تجھے کہ اللہ ہے, علم تو تھا تجھے کہ قیامت ہے, علم تھا تجھے مرنا ہے, لیکن علم تھا یقین نہیں. تو رب کہتا ہے لو تعلمون علم الیقین, کاش تجھے یقینی علم حاصل ہوتا. وصدقتم تصدیقا قلبیہ, اور قلبی تصدیق حاصل ہوتی, دل سے سچ ماننے والا جذبہ ہوتا. سچ تو مانتے تھے لیکن سچ ماننے والا جذبہ بھی ہوتا. جیسے عمر فاروق ایک کنکری کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اے کنکری تو عمر سے اچھی ہے. پیچھے کے لوگ کہتے تھے کیسے اچھی ہے, ارے آپ امیر المومنین ہیں. تو جواب دیتے تھے کہ اس سے اللہ حساب نہیں لے گا, عمر سے اتنا حساب لے گا کہ کس کا حساب لے گا. باپ رے باپ. ہاں, تو یہ علم یقین جسے حاصل ہو, تصدیق قلبی حاصل ہو. ارے بلکہ یوں سمجھیے کہ جتنا پاور ہوتا نا, اب آپ میں سمجھو اگر میں الحمدللہ سے بالغالین تک پڑھا ہوں تو امتحان کتنے کا ہوتا ہے, اتنا ہی ہوتا نا. لیکن 15 پارہ پڑھ لیا ہوں تو اب تو 15 پارے کا امتحان لوگے نا. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ امتحان ہوگا نا, اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا. تو جتنا زیادہ اسٹیٹس ہوگا اسلام میں, توحید میں, اتنے ہی زیادہ حساب بھی ہوگا. یہ حضرات اسی لیے کہتے تھے اللہ آسان حساب عطا کرو, ہم سے آسان حساب لینا. تو ایک غافل انسان پر اللہ پاک کہہ رہا ہے کاش تجھے علم یقین حاصل ہوتا اور تصدیق قلبی حاصل ہوتا. خیر, لترون الجحیم, ان قریب تم جہنم کو دیکھو گی. لما تکاثرتم وتفاخرتم بما تفاخرتم, کس چیز کی وجہ سے تم فخر کر رہے تھے, جہنم میں وہ چیز تم کو خود نظر آئے گی, وہ جہنمی چیز ہے جس پر تم فخر کر رہے تھے. واہ. وما خطر ببالكم هذه الخواطر الكاذبة إلا أنكم جاهلون غافلون عن رؤيتها بل منكرون لها لذلك تفتخرون وتتكاشرون بالختام الدنيا الدنيا وتستلذون بلذاتها الفانية وشهواتها الغير الباقية. یہ فانی شہوتوں اور لذتوں کی بنیاد پر تو نے قبر کی اصلیت کا انکار کیا, حشر کی اصلیت کا انکار کیا, بلکہ در حقیقت جہنم کا انکار کیا.
ثم کرر سبحانہ امر رؤیت تحویلا علیہم، پھر اللہ پاک فرما رہا لترون الجحیم، آیت نمبر 6، ثم لترونہا، کا مطلب جہنم، پھر جہنم کو دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، ایک تو دیکھو گے بس ایسا کہہ دیں، یقین بھی ہوگا کہ نہیں جس جہنم کے بارے میں دنیا میں محمد کہہ رہے تھے واقعی وہی جہنم ہے، پورا ڈیٹیل بتا رہے تھے واقعی وہی جہنم ہے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر عین یقینی آنکھ کے حتی تعاینوا، یعنی معائنہ کرو گے تم اللہ۔ ثم لتسألن، پھر اے انسان، اے حق کے وعدوں سے پھرنے والے اور بھولنے والے انسان، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن چین و سکون اور عیش و آرام کے، گزشتہ بھی 2-3 دن پہلے ایک قبر کو ایک فیس بک پر اور قبر کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مطلب بیڈ روم کو دکھایا، بہترین بیڈ روم کو کہا کہ یہ ہے تمہارا اینی ٹائم سونے کا مقام اور یہ ہے تمہارا ابھی کا مقام۔ دیکھ کے حیرت ہو گئی، فیس بک پر جو چین و سکون کے بہترین بیڈ روم پر موٹا موٹا گدا وغیرہ دکھایا، یہ ہے تمہارا آج ذہن اور یہ ہے تمہارا فیوچر، اینی ٹائم کا فیوچر۔ قبرستان میں اے امیر تجھے بھی اتنی ہی جگہ ملے گی، اے غریب تجھے بھی اتنی جگہ۔ امیر اور غریب کا اینی ٹائم کا مقام قبر ہے، لیکن امیر یہاں بھی قبر ہی کی طرح، غریب یہاں بھی قبر کی طرح سوتا اور امیر یہاں تھوڑا سی الگ سوتا ہے۔ وہ اٹریکشن کے لیے بتایا، لیکن دیکھیے یہاں پر وہی کر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر چین و سکون میں، جس چین و سکون، کون سی چین و سکون؟ الفانی الذی یشغلکم عن الحق، وہ چین و سکون جو تمہیں حق سے دور کر دیا۔ ارے جو فجر کی نماز میں نہ اٹھا سکا وہ گدا نہیں، وہ گدھا ہے، وہ گدا نہیں، وہ بہترین چٹائی ہی تھی جو فجر کی نماز میں ہمیں اٹھا دیا، جو اللہ کی عبادت کے لیے حی علی الصلاۃ پہ ہماری آنکھ کھول دیا، وہ بہترین بستر ہے، صحیح ہے؟ تو ایک چین و سکون میں سونے والے لتسألن یومئذ، اس دن یقیناً تم سے پوچھا جائے گا۔ فحینئذ ظہر علیکم خطأ آرائکم وفساد اہوائکم، اس دن تمہاری رائےوں اور تمہارے ویوز جو تھے دنیا کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا، ابھی کیا ہے ابھی دیکھا جائے گا، تو وہ خطائیں تمہارے سامنے ظاہر ہوں گی، تمہاری خواہشوں کے فساد ظاہر ہوں گی۔ اور آخر میں فرماتے ہیں آتنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، مولا اپنی جانب سے رحم فرما، تو ہی رحم فرمانے والا۔ آپ غور کیجئے کتنا اٹیک ہوا ہوگا غوث پاک پر ان پوری آیتوں کا، تو دعا کر رہے ہیں اے اللہ اپنی جانب سے خاص رحمت عطا فرما۔ یہ جو زحمت کے وبال کے اور یہ جو اموال اور کثرتوں کی بنیاد پر جو تو نے وعید سنائی ہے، اس سے دل پھٹا جا رہا ہے، مولا علم یقین دنیا میں بھی عطا فرما، تصدیق قلبی دنیا میں بھی عطا فرما، اپنی جانب سے خاص رحمت عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک انت الوہاب، تو ہی عطا فرمانے والا ہے، وہاب ہے تو عطا فرمانے والا ہے، تیری رحمت وسیع ہے، میرا گناہ کم ہے، ساری کائنات تیرے رحمت کے سامنے ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے، تو ایک بندے کے گناہ کو کیا دیکھ رہا ہے؟ مولا اپنی رحمت کو دیکھ، رحمت عطا فرما۔ غوث پاک کی اس دعا کے وسیلے سے مولا ہم سب کی دعا کو بھی قبول فرمائے، ہم سب پر کرم رحم نازل فرمائے، ہمیشگی کی توفیق کامل دنیا میں بھی اور مطلب خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، قبر میں آسان کرتے سوالات کو، حشر کی دنیا میں ہم سب کو ہولناکی سے بچائے، جنت کے حصول تک کی تمام راہوں کو آسان سے آسان تر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔